آپ کہہ رہے ہیں جیسے KPK میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. گورنر صاحب آپ فرما رہے ہیں KPK میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. KPK گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے 2.5 ارب روپے کی آمدنی کی ہے. وی ہیو ارنڈ دس اماؤنٹ. اور یہ تاریخ رقم کی ہے ہم نے, ہسٹوریکل تھنگ. سو اگر آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے 250 ارب کمائی کی ہے, اب یہ تو آپ گورنر ہیں, آپ بتائیں نا کس چیز سے کمائی ہے. اپنی کمائی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کی ہوگی. اگر 50 ارب روپے کا کوئستان کا اسکینڈل آ جائے, چینی کا اسکینڈل ہو, گندم کا اسکینڈل ہو, آپ کے اسپتالوں کا اسکینڈل ہو, آپ کے بلین ٹریز کا اسکینڈل ہو, آپ کے سولر پینل مسجدوں کے بیچ دیے ان کے اسکینڈل ہو, نوکریاں بیچنے کا اسکینڈل ہو, ٹرانسفر پوسٹنگ کا اسکینڈل, اس میں تو ان کو ڈیفینیٹلی اپنے تو انہیں کمائی کر لیے ہوں گے. اگر ان کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں تو آج ہماری یونیورسٹی کے جو پینشنرز ہیں وہ روڈوں پہ ہیں, ہمارے سرکاری ملازمین روڈوں پہ تنخواہوں کے لیے اور پینشن کے لیے سب کچھ روڈوں پہ ہیں. تو ان کے پاس اگر اتنے وسائل ہیں تو ان لوگوں کو پہلے تنخواہیں اور پینشن دے دیں. جو لوگ روڈوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, جن کو آنسو گیس کے شیلیے برساتے ہیں, تو ان کو اپنے دے دیں نا, جو ان کی خون پسینے کی کمائی ہے وہ ان کو دے دیں. یہ باتیں ہیں, صرف ڈائلاگز مارتے ہیں. بات یہ ہے کہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ صوبے میں پہلے امن ہے, جس طریقے سے بھی ہو, چاہے وہ ڈائلاگ کے ذریعے ہے, جس طریقے سے بھی ہے. ہم نے 2013 میں ایک پرامن صوبہ ان کے حوالے کیا تھا. آج صوبے کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. آج دوبارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے بھی افغانستان گئے تھے, ملیٹنٹس یہاں پر لے کر آباد کرا دیے, اب کیا اور کیا اس کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے گورنر صاحب. وہ کہتے ہیں کہ آئی تھی نا PDM کی گورنمنٹ, انہوں نے جا کے اپروو کیا تھا. اگر ہم لوگوں نے کوئی غلط پالیسی لے کر آئے تھے تو PDM کی گورنمنٹ کو اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے تھا. دے بلیم یو فار دیٹ, دی انٹائر PDM. دیکھیں وہ چائے کی پیالی میرے چاچے پینے گیا ہوا تھا وہاں پر, وہ تو ان کا استاد تھا, ان کا ہی گاڈ فادر تھا, ان کا ہی جو ہے سب کچھ انہی کے اشارے پہ یہ لوگ کرتے تھے. جو سریندر کی چائے کی پیالی تھی اور پھر یہ لوگ گئے تھے, ان کو آباد کیا. کیا ہم نے بیان دیا تھا کہ ان کے دفاتر یہاں پر کھولے جائیں؟ آج اگر یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرے ملک کا آئین نہیں مانتا یا قانون نہیں مانتا, یہ کہہ دینا کہ جو نہیں مانتا ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے. کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے فوجوں کو وہ شہید کرے, آپ کے پولیس کے نوجوانوں کو وہ شہید کرے, افسران کو شہید کریں, تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے مذاکرات کرو, تم نے اتنے مار دی اور مت مارو. بھائی ہم نے اس صوبے میں امن لانا ہے, اس صوبے میں امن کے بعد ہی ترقی ہوگی. تو یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ بھی دے دیں کہ یہ چاہتے کہ یہ تو خود کنفیوزڈ ہیں, ان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. جب بھی اپنے ادھر جاتے ہیں, ورکروں کے پاس جاتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم آپریشن نہیں, ہم تو بالکل مذاکرات کریں گے. اپنے اکاؤں کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں بالکل آپریشن کریں, ہم یہ ہیں. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, ان کی پالیسی کیا ہے. CM صاحب آئیں, صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلائیں, وہاں پر اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں کہ ان کا مطلب ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا چیزیں اوائڈ کر رہے ہیں. آج کل بات کرنا گورنر صاحب, آپ کیوں آپ بار بار ان کو کیوں لے کر آنا چاہ رہے ہیں لائم لائٹ پہ؟ وہ اپنی ریلی پہ جا کے خطاب نہیں کر رہے ہیں, آپ کیوں ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اسمبلی میں آئے, بات کریں, پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں, کھل کر سامنے بات کریں؟ پالیٹکس بھی چل رہی ہے. اگر ان کو لاہور میں NOC نہیں ملی, ان کو کراچی میں NOC نہیں ملی, تو پشاور میں تو کسی کی NOC کی ضرورت نہیں تھی, یہاں پہ جلسہ کر لیتے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ لوگ گلی کوچوں تک رہ گئے, یہ صرف سرکولر روڈوں پہ اور جو ہے یہ رنگ روڈ پہ ٹریفک بلاک کر کے گاڑیاں بڑھا کے اپنے ریلیاں نکالیں گے, باقی کچھ نہیں ہے. تو یہاں پر پشاور میں کر لیتے, اور پتہ چلتا کہ بھی کتنے لوگ ان کے پاس ہے. اور پھر بھی ریلی کے اختتام کہاں پر ہوا؟ ہم نے جانا بھی قلعہ والے سر وہاں پر سلامی دینی ہے, اس کے بعد کریں. وہاں سے بھی جو ہے اب آپ لوگوں کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی CM, تو پھر بھی ہمارے صوبے کا ہے, وہاں سے پھر رائے فرار اختیار کر دی, کیونکہ وہاں پر اگر ورکر کے سامنے وہ تقریر کرتا کسی اور قسم کی, ان کے ورکر تو وہ تقریریں چاہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اداروں کے خلاف تقریریں کی ہیں. سارکازم کرنے کے لیے CM کو اون کر رہے ہیں, یا واقعی میں آپ اون کرتے ہیں CM کو؟ نہیں, CM تو اس صوبے کا وہ ہے, چاہے اچھا ہے برا وہ تو ہے. آپ مجھے بتائیں, جب کشمیر سے یکجہتی کا ٹائم آتا ہے, 5 اگست آتا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے احتجاج کرنا ہے. 14 اگست پہ انہوں نے جو ہے علیم باجی نے پھر اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی جو انڈیپینڈنس ڈے اس کے بعد دوبارہ میں احتجاج کریں گے. جب بھی پاکستان کی بہتری کی بات آتی ہے, اس وقت پورا پاکستان 14 اگست کا جشن منا رہا ہے, اور یہ لوگ پھر چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کیوں جشن منا رہی ہے, پاکستان کے ادارے کیوں مضبوط ہو رہے ہیں. جب بھی IMF کی بات آتی ہے, کوئی اور بات آتی ہے, تو یہ لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس لوگ کوئی اتنے نہیں ہیں, گلی محلوں تک رہ گئے ہیں. تو اگر واقعی میں گلی محلوں تک رہ گئے ہیں, تو میرے خیال میں ایک دفعہ گورنمنٹ ان کو کھل کر احتجاج کرنے سے پتہ چل جائے گا کتنے گلی محلوں تک یا کتنی زیادہ ان کی پاور شو ہو سکتا ہے. تو وہ دفعہ 144 پنجاب سے ادھر ادھر نہیں نکلنے دے رہے لوگ. دس از ایگزیکٹلی واٹ PTI is saying کہ ہمیں نکلنے دینا پھر, اگر ہم واقعی میں گلی محلوں تک رہ گئے ہیں. بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ انتشار ہو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے GHQ پہ حملے کیے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے چھاونیوں پہ حملے کیے, کور کمانڈر کے گھر پہ حملے کیے. ہمارے پشاور کا جو ہے یہ ریڈیو اسٹیشن کس نے جلایا, اپنے شہداء کے مونومنٹس کے ساتھ کو کس نے توڑ پھوڑ کی؟ اسرائیل سے لوگ آئے تھے کہ انڈیا سے لوگ آئے تھے؟ تو آپ سمجھتے ہیں اتنے لوگ بھی آپ کہتے ہیں کہ انتشاری کو پھر اجازت دیں, وہ تو تب تو پاپولیرٹی کے پیک پہ تھا. اب آپ کو لگتا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں they're not popular anymore, تو پھر ان کو آنے دیں. دیکھیں, انتشار پھیلانے کے لیے آپ کو کوئی 10,000 بندہ نہیں چاہیے, 5,000 چاہیے, آپ کو 50 بندہ بھی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اسلام آباد میں یہ میٹرو اسٹیشن کس نے جلائے, سوات موٹر وے کا ٹول پلازا کس نے جلایا؟ ان لوگ. آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ آ کر توڑ پھوڑ کریں, چیزیں توڑیں, وہ کریں. جب یہ بیان دیں گے کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے, ہم یہ کام کریں گے, وہ کام کریں, پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن آئیں گے, ہر کسی کا جمہوریہ, وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن طریقے سے آئیں گے, اس بار ہم لوگوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا. کون گارنٹی؟ یہ ایک دوسرے کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. کون گارنٹی ایک دوسرے کی؟ یہ اپنی گارنٹی ایک دوسرے کی نہیں لے سکتے ہیں.
تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ان کے اوپر اعتماد کریں گے یہ پرامن ہوں گے. ساری عمر جنہوں نے انتشار میں گزاری ہو آپ ان سے امید کرتے ہیں کہ یہ پرامن ہوں گے. اچھا آپ اعتماد کی بات کر ہی رہے ہیں, آپ بار بار تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے لوگ, ایک شخص بھی آگے آ گیا تو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آنا ہے. یہ تواتر سے گورنر صاحب آپ کا یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوم ورک پورا ہے آپ کا, پھر تو واقعی میں ہم سمجھیں کہ یہ آنے والے وقتوں کے اندر ایسا ہونے لگا. دیکھیں میں نے کہا کہ ہمارا سی ایم اچھا بچہ ہے, وہ اسلام آباد کی ہر بات مانتا ہے. جس دن وہ تابع داری چھوڑ دے گا عدم اعتماد ہم اگلے دن ہی لا سکتے ہیں, جب بھی آپ کہیں, جب بھی ہم چاہیں ہم عدم اعتماد لا سکتے ہیں. لیکن یہ بات تو نمبر سے منسلک ہونی چاہیے, تابع داری سے منسلک ہے. ہاں جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کام کرنا ہے جو اسلام آباد کی جو بھی ڈیوٹی کو دی جاتی کرتے ہیں. آپ ابھی سینٹ کا الیکشن دیکھ لینا کہ ان کے پاس 90 ممبران تھے, 90+ ممبران تھے, ہمارے پاس 52 ممبران تھے. انہوں نے 5-6 بات کر دی. ہم نے کہا اگر مجھے اپوزیشن اجازت دیتی ہے اور 30-35 اور بھی آزاد MP ہیں تو ہم 6-7 MP سینٹرز نکال لیں گے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں سینٹ میں ہمارے 5-5 برابر ہے. ان کا جو ایک سینٹر ہے جو کہ بڑے چھلانگے لگاتا تھا اور بڑے اپنے آپ کو لیڈر کہتا تھا, کون سے اس میں اگر آج ضرورت ہو غیرت ہے تو آ کر جو ہے وہ حلف لے لے. کون سے سینٹر؟ آ کے حلف لے لے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوات سے ایک سینٹر ہے جو بنے ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. تو پھر آپ دیکھیں وہ تو حلف نہیں لے سکتے. 5-5 برابر ہے. اور انہی میں ہمارے ایک اور بھی سینٹر ہے, جب بھی ہمیں ووٹ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہمیں ووٹ کرے گا. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ پی سے 6-4 کا فارمولا. یہ ایک سینیٹر بہت امیر تو نہیں ہے؟ سینٹر ہوتا ہے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. جو آپ کی طرف آ رہا ہے وہ والا تو نہیں ہے جو جس کے اوپر بہت زیادہ اختلاف ہوا تھا PTI میں؟ نہیں, آپ اپنے پروگرام کا نام اگر کسوٹی رکھ لیں تو پھر کسوٹی کھیل لیتے ہیں, ورنہ میں تو اعتراض کر رہی ہوں کہ آپ مجھے نام نہیں بتا رہے, یہ اعتراض ہے مجھے. بس کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو راز میں رکھی جاتی ہیں. اسی کا راز کب تک کھلے گا کٹی صاحب؟ کب آپ کو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ نہیں, وہ تو جب بھی ہم چاہیں گے اس وقت لیں گے. دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ وفاق میں کیا, اور یہ لوگ بڑے کہہ رہے تھے کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو سکتا, اور کیسے ہم نے ان کے بانی چیئرمین کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. تو یہ تو ہمارے